بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعہ آگاہ خدمت پیش کرتے ہیں. آگاہ اجازت ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں اور میرے بھائی میں کوئی پیسے کا لین دین ہو، جیسے بہن کسی کام سے کچھ پیسے لے، بس 150 یا اس سے بھی زیادہ یا کم، اور ہم اس کی اپنی مرضی سے واپسی نہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب میدان حشر میں عمل کے لین دین میں کیا ہوگا؟ جیسے میں کچھ منگواتی ہوں تو وہ پیسے نہیں لیتے اور میں بھی نہیں لیتی، لیکن صرف اپنی مرضی اور محبت میں. اگر جس سے جو چیز آپ کو منگوا رہی وہ لا کے خود سے دے رہا ہے اور آپ اس کو پیسے دے رہی وہ نہیں لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوگا کہ وہ اس سے کوئی چیز منگوائیں اور وہ پیسہ مانگے اور پیسہ نہ دے. اگر آپ پیسہ دے رہی وہ نہیں لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. Why is it forbidden to eat fish without scales and also those fish who have teeth؟ یعنی ان کا اردو میں ترجمہ کر دوں کہ بغیر چھلکے کے مچھلی کھانا حرام کیوں ہے، اور جن مچھلیوں کے دانت ہوتے ہیں وہ کھانا حرام کیوں ہے؟ جن مچھلیوں کے اس کے جو چیز بتاتے ہیں کہ وہ جن کے چھلکے نہیں ہوتے ان پر جو ایسے جراثیم ایسی چیزیں آتی ہیں جو بدن کو نقصان کرتی ہیں. یہ بات ہمیشہ سے خدا بند عالم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بدن اور انسان کی روح اور انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. حرام کرنے والا علم رکھتا ہے، جذبات پہ حرام نہیں کیا. شکریہ. السلام علیکم آغا اور جاوید صاحب. علیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ نماز جمعہ کب واجب ہوئی، اور جب نماز واجب ہوئی تو کیا ساتھ میں ایسا کوئی حکم بھی آیا تھا کہ غیبت معصوم میں یہ نماز واجب تخیری ہو جائے گی؟ کیونکہ سورہ جمعہ میں تو اس طرح کی کوئی پیغام نہیں ہے. معصوم کی حدیث یا قول ہو تو میری رہنمائی کریں. سید فیروز حیدر نقوی امروہے سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے، نماز جمعہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں سے نماز قائم کی. لیکن نماز جمعہ صرف خالی نماز نہیں ہے، اس میں خطبے ہیں، لوگوں کہتے تھے، اور سورہ جمعہ ہے تو، لیکن سورہ جمعہ میں یہ کہ اذا نودی نماز کی ندا دی جائے. ندا کون دے؟ یہ پکارنے والا کون ہو؟ یہ پکارنے والا امام ہونا چاہیے. اس بنا پر غیبت امام میں اس نماز جمعہ کو واجب تخیری قرار دیا گیا. اس میں روایتیں موجود ہیں اور مراجع نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کی تفصیل کے ساتھ ذکر بحث کی ہے. اس بنا پر غیبت امام میں چونکہ ندا مخصوص ہے امام وقت علیہ السلام سے، اسی جیسے نماز عید نماز غیبت میں مستحب ہے، کیونکہ نماز عید اس وقت ہوگی جب امام موجود ہو. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. My question is that people keep a very small beard. What beard is correct in Islam? ان کا یہ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، تو اسلام میں صحیح داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ ساجد سوال کر رہے ہیں. یہ آیت اللہ عظم آغائے سستانی مدضل بات ہے، بالکل باریک داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے اور نہ بالکل باریک مشین سے مڑانا جائز ہے. آپ اتنا رکھیں کہ آپ کی داڑھی نظر کہلائے. جی. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا کیسا وہ ایک دن پہلے شیو کیا تھا. جی. تو بالکل کم نمبروں سے مشین سے بنانا جائز نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا مدرسہ کہاں ہے شیعوں کا؟ مجھے بتا دیجیے. یہ مدرسہ آپ کے لکھنؤ میں بھی ہے اور پونے میں بھی ہے اور حیدرآباد میں بھی ابھی کھل رہا ہے، اور اگر آپ بمبئی میں تو بمبئی میں خود نجفی ہاؤس میں یہ مدرسہ ہے. لیکن یہاں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام نہیں، خالی تعلیم کا انتظام ہے. شکریہ آغا. سلام مولانا صاحب اور جاوید صاحب. وعلیکم السلام. میں یو پی نوئیڈا سے بول رہی ہوں. میرا سوال قضا نماز کے سلسلے سے ہے. ایک رف فگر پیش کرنا چاہوں گی. میری قضا نماز ظہر عصر 2 ماہ، مغرب عشاء 1 ماہ اور فجر 1 ویک مان لیتے ہیں، پورے دن کی بالکل نہیں.
میرے پاس 2 آپشن ہیں. شروع میں ڈیلی ادا نمازوں کے ساتھ ایک قضا بھی ادا کر دیا ہے, اور جب قضا سب ادا ہو گیا تو بچے ہوئے کو کنٹینیو رکھوں جب تک وہ پورے نہ ہو جائیں, یا پھر قضا نمازوں کا ٹوٹل کر لیں اور 2 رکعت کر کے 100 200 300 ادا کریں. میں ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہوں تو ظہر اثر جتنا سوچا اس سے کہیں زیادہ ہوگا. یہاں تو فگر پیش کیا وہ سمجھانے کے لیے. دیکھیے آپ کی جتنی نمازیں اور جو نمازیں قضا ہوئی ہیں, اگر ظہر کی قضا ہے, عصر کی قضا ہے تو آپ کو اس کی ادا کرنا ہے, صبح کی قضا ہے تو اس کی ادا کرنا ہے, اور 2 رکعتیں کر کے نہیں ہوگا. جیسی نماز قضا ہے, اگر ظہر کی قضا ہے تو آپ کو 4 رکعت ظہر کی طرح پڑھنا ہے, مغرب کی قضا ہے تو آپ کو 3 رکعت مغرب کی طرح پڑھنا ہے. جی, جو نماز جس طرح سے قضا ہوئی آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے, اور اتنی پڑھنا ہے جب آپ کو یقین ہو جائے میری قضا نمازیں پوری ہو گئی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کرناٹکا سے ہوں. میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے, بدسلوکی کرتا ہے اور الگ ہوا. میرے شوہر سے پچھلے 10 سال سے میں الگ ہوں. میرے 12 سال کا بیٹا بھی ہے. میرے شوہر کی دوسری شادی بھی ہو گئی ہے. میرے شوہر نے میرا طلاق ہوا نہ خلا ہوا ہے. میرے شوہر سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہے. میرا شوہر کوئی خرچہ بھی نہیں دیتا. میں خود نوکری کرتی ہوں. میں اور میرا بیٹا اپنے بیٹے کا خرچ اٹھاتی ہوں. پلیز مجھے گائیڈ کریں, کیا کروں؟ میں دعا کروں گا آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. یہ جو مسائل ہے یہ سب یک طرفہ مسائل ہے. ہم یک طرفہ مسائل میں کوئی زیادہ واضح جواب نہیں دے سکتے جب تک دونوں طرف کی گفتگو نہیں سننے کے بغیر. اگر آپ اس کی زوجیت میں ہیں تو شوہر کی ذمہ داری کہ آپ کے خرچے کو پورا کرے, اور اگر وہ خرچہ پورا نہیں کر رہا ہے تو خدا کی بارگاہ میں گناہ گار ہے. جی, شکریہ. سلام علیکم. السلام. آئی ایم عرفان, ایج 34 فرام UP انڈیا. میرے بہت سارے نمازیں قضا ہو چکی ہیں آج تک, پر مجھے ان نمازوں کی تعداد نہیں پتہ ہے. مجھے وہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں. پلیز بتائیے کہ کس طرح سے ان نمازوں کو ادا کروں. اس کا برادر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھنا شروع کیجئے. جی, صبح کے ساتھ صبح کی, ظہر کے ساتھ ظہر کی, تو دھیرے دھیرے آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر مجھے میرے مرحومین کی قضا نماز کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے تو وہ نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی؟ اتنی پڑھیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے مرحومین کی ساری قضا نمازیں ادا ہو گئیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں سلام کے بعد صلوات پڑھنا واجب ہے؟ سلام تشہد کے بعد سلام واجب ہے. سلام کے بعد تو تکبیر کہنا چاہیے. جی, یہاں تشہد کے بعد میں صلوات پڑھنا واجب ہے. تشہد کی وجہ جی, البتہ نماز تمام ہونے کے بعد شکریہ کے طور پر کہلے باعث کو صلوات پڑھنا مستحب ہے, اور یہ بھی تعقیبات ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال یہ ہے کہ شادی کی ڈیٹ 13 تاریخ کو رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ نحوست کی تاریخ مانی جاتی ہے؟ کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے. آپ صدقہ دے کر کے سارے کر سکتے ہیں. صدقہ دے دیجئے, ساری نحوست دور ہو جائے گی انشاءاللہ. میرا سوال یہ کہ اگر آدھی نماز بیٹھ کر پڑھ لی اور آدھی نماز کھڑے ہو کر, تو ایسی نماز پڑھنا کیا صحیح ہے؟ وہ آپ کی فزیکل سچویشن پر منحصر ہے. اگر جس وقت آپ بیٹھ کے پڑھے, اس وقت آپ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی یا کھڑے نہیں ہو سکتے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کھڑے ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر کے نماز صحیح نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک کپڑا نجس تھا اور میرا غیر موجودگی میں میری بہن نے اس کپڑے کو واشنگ مشین میں دھو دیا. اب اس کپڑے کا کیا حکم ہے اور اس کے ساتھ دھلے ہوئے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ اگر واشنگ مشین دھویا گیا اس کو جیسے پاک کرنے کا احکام ہے, اس کو نجاست دور کرنے کے بعد دھویا گیا ہو, نچوڑا گیا ہو. اگر 2-3 مرتبہ دھویا نچوڑا گیا ہے, یا کور پانی میں 1 مرتبہ دھو کے بعد نچوڑا گیا ہے, تو کپڑا سارے کپڑے پاک ہیں. لیکن اگر اس میں طہارت کا خیال نہیں رکھا گیا تو سارے کپڑے نجس ہو جائیں. لیکن عام طور سے واشنگ مشین میں جب دھوتے ہیں 2-3 مرتبہ اس کو نچوڑ دیتے ہیں, سارے کپڑے پاک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا ایک سوال ہے کہ سورج گرہن والے دن
کوچنگ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پڑھائی بھی نہیں کرنا چاہیے. سورج گرہن سے نماز آیات واجب، بقیہ سارے کام کر سکتے ہیں، سب خرافات ہے. جی آغا یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج گرہن میں جو پریگننٹ خاتون ہوتی ہیں وہ کوئی چیز کاٹے نہیں، پیٹے نہیں، چپ چاپ لیٹی رہے، نماز بھی نہیں پڑھیں. یہاں سب خرافات، سب خرافات ہیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی، مولانا صاحب میرے بابا بیمار ہیں، انہیں برین ٹیومر ہوا ہے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کی گزارش ہے. اللہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ. خدا آپ کو والد کو جلد شفا کامل عنایت فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری فرینڈ کی طرف سے سوال ہے، وہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی مقلد ہیں. ان کا سوال انڈین اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے. کیا انٹرا ڈے ٹریڈنگ جائز ہے جس میں کسی بھی شیئر کو بائی کر کے اسی دن سیم ڈے سیل کر دیتے ہیں؟ یا تو کچھ پروفٹ ہوتا ہے یا پھر لاس ہوتا ہے؟ اگر یہ جو آپ شیئر خرید رہے ہیں، یہ شیئر واقعاً آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہا ہے جی، اور آپ اس شیئر کو ریسیو کرنے کے بعد بیچ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سارے کام ہوا میں تو جائز نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا نفٹی بینک نفٹی کے انڈیکس فیوچرز اور آپشنز کال اور پٹ میں ٹریڈ کرنا جائز ہے، حلال ہے؟ ڈیریویٹیوز میں ٹریڈنگ کرنا آیت اللہ سیستانی کے نظر میں کیا جائز ہے؟ جن چیزوں کی آپ ٹریڈنگ کریں، اگر وہ چیزیں حلال ہے اور واقعاً فزیکل موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز حلال نہیں ہے، فزیکل موجود نہیں، خالی ہوا میں خیالات میں، تو جائز نہیں ہے. یہ سیدہ اورنگ آباد سے سوال کر رہی تھی. السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ میرے 3 سال کا بچہ ہے، وہ بہت بدتمیز اور بہت چڑچڑا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال اس کے بعد محبت سے پیش آئیے. یہ عمر ایسی ہوتی ہے، زیادہ ریئیکشن مت دکھائیے، غصہ مت کیجیے، ورنہ ابھی آپ کا غصہ اس کی ذہنی ترقی کو روک دے گا اور کل وہ نقصان پہنچے گا. فی الحال صبر سے کام لیں اور اشارات، بلکہ اس کی جو اندر جو ذہنیت ہے، جو اس کا ذہن ہے، اس کی بنا پر وہ کام کر رہا ہے، تو بہت زیادہ ریئیکشن مت دکھائیے اور بہت زیادہ ڈانٹے رپٹیے نہیں، ورنہ اس کی گروتھ رک جائے گی اور کل آپ کے لیے وہ مشکل کا سبب بنے گی. شکریہ آغا. السلام علیکم. السلام. پلیز آنسر مائی کویشچن. میں اکثر جب روم میں الون ہوتا ہوں تو میں نماز بلند آواز میں پڑھتا ہوں، مطلب جیسے کہ با جماعت نماز میں مولانا پڑھتے ہیں ویسے ہی، کیا یہ صحیح ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ مرد ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ظہر اثر کی پڑھ رہے ہیں؟ زور اثر کی نہیں پڑھ سکتے. ظہر اثر کی تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اثر کی نہیں پڑھ یا عشاء کی جو 2 رکعتیں ہیں. جو نمازیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے آپ وہ نمازیں بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ قرآن میں کس سورے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے نبوت چھین لینے کا ذکر آیا ہے؟ کسی قرآن میں کہیں موجود نہیں، اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں اس کا نہیں ہے. جی، سب خرافات. السلام علیکم. السلام. مولانا میرا سوال ہے کہ کیا وضو کرنے کی جگہ پر بال پین کا انک کا کوئی نشان ہو تو کیا وضو صحیح ہو جائے گا؟ یہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ اور رہبر کا اس مسئلے پر کیا حکم ہے؟ اگر وہ جو انک لگی ہے، اگر وہ پانی جانے سے روک رہی ہے تو وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے سے پانی اس سے جا سکتا ہے، روک نہیں، تو وضو صحیح ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا میرا سوال ہے کہ ظہر اثر کی نماز ملا کر پڑھنے کیا نماز الگ الگ پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں کام کر سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ سوال بارہا اس سوال کے جوابات دیے جا چکے ہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کہانی پڑھنا یا سننا صحیح ہے؟ مرجع تقلید آغا سیستانی. اس کہانی کو اگر جو لوگ کے نزدیک یہ کہانی ہے، اس کہانی میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. السلام. میں علی جلال پور سے. اگر بندر پانی کی ٹنکی میں گر جائے تو کیا ہمیں پوری ٹنکی کا پانی صاف کرنا چاہیے؟ خالی بندر کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا، بشرطے اس نے کوئی پیشاب وغیرہ اس میں نہ کیا ہو جی تو گندے رہتے. بندر جو نجس العین جانور نہیں ہے. جی.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Dear Agha and Javed uncle, I'm from Mumbai. I wanted to ask one question. I work in a corporate office and one festival is always been celebrated in the community since ages in the month of November and every year, in which Halloween, where our colleagues and friends turn themselves into shaitan with lots of makeup, arts and many more and start behaving like Iblis. And even they invite me to be amongst them. And we also can't say them directly no, as it can impact in the work field and environment. As I am praying namaz every day and I am follower of Ahlul Bayt. And I never wanted to celebrate such rituals as I hate such things as being kindly let me know. इनका तर्जुमा कर दूं मैं क्योंकि ये शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हैं. یہ ہیلوئین کے سلسلے میں ان کے آفس میں ہوتا ہے, اس میں شیطان بن کے, اب تو سعودی عرب میں بھی شیطان بننے لگے, حالانکہ پہلے سے تھے, پہلے سے ظاہر ہوئے, اب ظاہر ہو رہے ہیں. جی تو یہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں دیکھیے کسی کی شکل بنانا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس طرح کو پرموٹ کرنا, اس طرح غلط باتوں کو صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر آپ واقعاً خدا اور رسول پر توکل کریں گے اور آپ چاہیں گے اس خرافات سے آپ کو نجات مل جائے, تو آپ کو ضرور نجات مل جائے گی. اور یہ ذہن میں بات رکھیں کہ رازق خداوند متعال ہے, بے شک, اور خداوند عالم اپنے کسی بھی بندے کے رزق حرام میں قرار نہیں دیا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ ہے کہ میری عمر 35 سال ہو گئی ہے, ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے بہت کوشش کی, دعا سب کچھ کیا, کر لیا, یہاں تک میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی. بہت زیادہ میں پریشان ہونے لگی ہوں. راتوں میں یعنی ان کی دل نہیں لگتا ہے. 10 نومبر کو 37 سال کی ہو جاؤں گی. میں خدا کے لیے کوئی مسئلہ بتائیے کہ میری شادی ہو جائے. میری دعا ہے خدا وجل آپ کو ایک مناسب رشتہ جلد از جلد عطا کرے. میں پھر عرض کیا تھا, اگر آپ اس طرح کے جو مسائل ہیں, آپ روزانہ نماز صبح کے بعد اپنی زبان میں اپنے امام وقت علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر کے ایسے بات جیسے کوئی بیٹی اپنے باپ سے بات کرتی ہے, آپ ان سے بات کریں اپنی زبانی میں, اپنے مسائل ان سے رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کاروبار سونے چاندی کے گہنے کا ہے. دکان میں کچھ میرا خود کا سونا اور چاندی کا اسٹاک رہتا ہے. کیا اس حالت میں مجھے ہر سال اس کی ویلیو کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے؟ زکوٰۃ سونے چاندی کے اس سکوں پر ہیں جو رائج ہیں, جی اس پر زکوٰۃ نہیں, خود واجب ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی میں کیمرہ مین کو بلانا جائز ہے شادی کی ویڈیو بنانا یا فوٹو کھینچنے کے لیے؟ اور جب وہ عورتوں کے بیچ میں جا کر فوٹو یا ویڈیو بنائے تو وہ کیا جائز ہے؟ دونوں مرجع کے فتوے کا جواب دیجیے. کسی نامحرم کو, کسی مرد کو عورتوں کی فوٹو بنانے کی اجازت نہیں ہے. جی آج اس کو پرہیز کرنا. البتہ اگر عورتیں ہیں تو عورتیں ویڈیو بنا سکتی ہیں, مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب and جاوید بھائی, I have a question. I'm managing a maktab and I want to know how to take permission to use khums Sahm Imam for Islamic maktab. How to obtain اجازہ of both the مراجع اکرام of our time. یہ کوئی مکتب چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ پرمیشن چاہتے ہیں. آپ اپنے فارسی میں درخواست لکھ کر کے آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے آفس میں بھیجیں, وہاں سے آپ کو اجازہ ملے گا. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں جو اسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. جیسے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سوالات اور جو جوابات ہیں یہ شریعت کی روشنی میں ہی دی جاتے ہیں. ہم صرف اس کو سن کے اور ٹائم پاس نہ کریں, بلکہ جو فقہی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. پوری دنیا میں پیغام محمد و آل محمد جو کہ پیغام انسانیت ہے اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اس دعا کے ساتھ میں آقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری گزارش ناظرین سے یہ ہے کہ دنیا جیسے گزر رہی ہے اور جو حالات ہیں اس میں اگر ہمیں عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے. اعلیٰ تعلیم کا بقا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہاں مزہ ختم ہو چکے ہیں کہ نومبر, دسمبر, جنوری, فروری تیاری کا زمانہ ہے اور فروری سے امتحانات شروع ہو جائیں گے. لہٰذا میری ہر ایک سے گزارش جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے کہ آپ ان ایام میں, ان دنوں میں
اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیں، خاص کر اپنے گھروں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بچے وقت کہاں گزار رہے ہیں، چوراہوں پہ گزار رہے ہیں یا گھروں میں گزار رہے ہیں تو بھی دیکھیں کہ ٹی وی پہ گزار رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ گزار رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیجئے اور ان کی تعلیم پر خود بھی توجہ دیجئے، اور اگر گھر کا ماحول ہے تو آپ خود بھی ان پڑھائی کے دوران کچھ پڑھتے رہیے، ٹی وی اور واٹس ایپ بند کیجئے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو آنے والے دن اور ہمارے لیے خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک تعلیم کا ماحول اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں تیار کریں اور اپنے بچوں کو امام حسین کے صدقے میں اہل بیت سے اعلیٰ تعلیم سے نوازیں تاکہ اہل بیت کے چاہنے والے علم کے میدان میں سب سے آگے نظر آئیں۔ یہی ہمارے مراجع کی درخواست سے تمنا ہے، اور اسی سے ہمارے اپنے ماں وقت کا دل بھی ہم خوش کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔